سورہ یوسف 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ قال اس نے کہا، حل کیا، علمتم جانتے ہو تم، ما جو، فعلتم کیا تھا تم نے، بیوسف ساتھ یوسف کے، وأخیہ اور اس کے بھائی کے، اذ جب، انتم تم، جاہلون نادان تھے، جاہل تھے۔ یوسف نے کہا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ جب انہوں نے نہایت عاجزی کے انداز میں صدقہ و خیرات یا بھائی کی رہائی کی اپیل کی تو ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے، ضعف اور بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا، جس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجبور ہو گئے۔ تاہم بھائیوں کی زیادتیوں کے ذکر کے ساتھ ہی اخلاق کریمانہ کا بھی اظہار فرما دیا کہ یہ کام تم نے ایسی حالت میں کیا جب تم جاہل اور نادان تھے۔ درگزر کا معاملہ، خوبصورت رویہ، خوبصورت انداز، زندگی کا حسن، صبر، معاف کر دینا، درگزر کر دینا، کوئی طعنہ نہیں دیا، شناخت ہو گئی، اپنی بڑائی نہیں جتلائی کہ دیکھو میں بادشاہ بن گیا ہوں، دیکھو تم اب میرے رحم و کرم پر ہو، کچھ نہیں، یہاں تک کہ ان کے کرتوت بھی انہیں یاد نہیں دلائے۔ ہم تو وہ لاوا پھوڑتے ہیں۔ یہ اخلاق کریمانہ نبوی اخلاق ہیں جسے ہم حیرت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ کس طرح انہوں نے اللہ کا احسان گردانا، صبر اور تقوی کی تلقین کر دی، اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگی۔ اگر ہم ان پچھلی آیات کو ایک بار اور دیکھیں اور غور کریں حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار پر اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کہ فرمایا پیغمبر ہیں، پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر ہیں اور انسان ہیں، پیغمبر کوئی اور مخلوق نہیں ہے، انسان ہیں، محبتیں رکھتے ہیں، دل غم سے نڈھال ہیں، چور ہیں، دل کی تکلیف ہے، اپنی جگہ سب کچھ ہوتے ہوئے برقرار ہیں۔ بیٹے کی محبت کوئی بری چیز نہیں، محبت اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان محبتوں کو چینلائز بھی کرتا ہے۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم محبت کے رشتوں کو بالکل کاٹ پھینکیں، سنگ دل ہو جائیں یا محبتوں سے دل کو خالی کر لیں۔ یہ محبت ہی تو ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے بھی جوڑتی ہے، رب سے جوڑتی ہے، رب کے کلام کو سیکھنے اور سمجھنے کے قابل کرتی ہے۔ وہ دراصل یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو سب سے اوپر رکھیں، ٹاپ پریورٹی پر، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے چلے جائیں، اور دنیا کی وہ نعمتیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، ان محبتوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کر کے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ کس طرح غم سے آنکھیں سفید ہوئیں، نابینا ہوئے، بینائی جاتی رہی، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل میں غم سے گھلے جا رہے ہیں، غم کے گھونٹ پیتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر اگر ہم نیکسٹ آیت پر آئیں تو بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف ہی یوسف کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ضروری ہے ریکال کرنا؟ ان کا خیال تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ہم تو کہیں دور کنویں میں پھینک آئے، پھینکنے سے ان کی محبت دل سے نکال نہیں سکتے ہم۔
پر وہ بات تو پھر بھی پوری نہ ہوئی نا۔ بعض اوقات انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کی پوزیشن خراب کر کے اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قدر آپ کی رکھی ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ آپ کی ہی رہے گی، کسی حاسد کے حسد سے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ نوبت یہ آ گئی کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہی ہلاک کر ڈالیں گے۔ کیا فرمایا؟ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں کرتا، نیور ایور، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کسی سے سوال کریں۔ کوئی کیا کر لے گا، کوئی کیا دے گا؟ اور پھر اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو سکتے۔ یہ ہوتا ہے مان، یہ ہوتی ہے معرفت۔ پھر کس طرح فرمایا؟ میرے بچوں، نیکسٹ آیت پہ آ جائیں، یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، دعاؤں کے ساتھ دوا بھی، جاؤ ڈھونڈو، بیٹھو نہیں، کوشش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لا تیأسوا من روح اللہ، 2 بار وہی پیغام دے کر رہے ہیں، بار بار یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ مایوسی کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ اس نے تو ٹھیک ہونا ہی نہیں، ہوپ لیس کیس۔ یعنی عام طور پر ہم تھوڑی سی کسی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں اس کو نصیحت کرنے کی، اصلاح کرنے کی، اور پھر ہاتھ چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کیس کو، یہ تو نہیں ہونا ٹھیک۔ ایسا منع کیا گیا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ وہ ٹھیک کر سکتا ہے اور وہ ضرور کرے گا۔ ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی مفقود نہیں پا سکتے؟ یعنی پھر وہاں خیر ہی خیر ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب بھی سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ڈرانے والا رب، عذاب دینے والا رب؟ نہیں، یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا رب ہنستا ہے، خصوصاً جب بندہ بالکل مایوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، 4 قدم رہ گئے، بس صرف چند قدم، اور اس کے بعد اس کے حالات ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں، اور یہ یہیں گر کر بیٹھ جائے گا کہ اب میں 4 قدم نہیں چل سکتا اور آگے نہیں جا سکتا، نہیں، بس تھوڑا اور، تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا اور صبر۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ خوبصورت لیسن، خوبصورت سٹوری، صورت، آیات، ہم بھی اس کو اسی خوبصورتی سے لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔